بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم سارے انسان انہی کی نسل ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں سچی کہانی آدم علیہ السلام کی۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی، جس کی وجہ سے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، یا اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر فساد و خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں بات کی، اللہ جو مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے بلایا اور فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی بھی چیز کا علم نہیں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اے فرشتوں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا تھا کہ زمین و آسمان کی ہر وہ چیز مجھے پتہ ہے جو میں نے بنایا ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو فرمایا، تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے، پر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان تکبر میں بولا، میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ میں آگ سے پیدا ہوا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا مردود، قیامت تک تیرے اوپر لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راستے پر بیٹھوں گا اور ان پر حملہ کروں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور ان میں سے تو اکثر کو تیرا شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، ان میں سے جو بھی تیری بات مانے گا تو تم سب کو میں جہنم میں بھر دوں گا، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا سا بھی قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جس جگہ سے چاہو اس جگہ سے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت جانا، اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم جلیلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ تم اگر کہیں وہ پھل کھاؤ گے تو فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اس لیے اللہ نے تمہیں وہاں جانے سے منع کیا ہے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پاس جانے پہ مجبور کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا نے درخت کے پھل کو کھا لیا
تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئی اور وہ درخت کے پتوں کو توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا و فرمایا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس آنے سے منع کیا اور تمہیں بتایا بھی تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا نے اللہ سے گزارش لگائی، یا اللہ، ہم نے غلطی کی ہے اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، آج سے تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے۔ اب تمہیں وہیں زندگی گزارنا ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے 40 سال تک اللہ سے معافی مانگی اور پھر اللہ نے رحم کھا کر معاف بھی کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو۔ یہ بات یاد رکھنا، جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر آئے ان کی بات ماننا، اور جو نہیں مانے گا وہ دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام و حوا دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام قریب 9 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے جب غلطی کی پھر بھی معافی مانگنے کے بدلے اس نے تکبر کیا اور اللہ کو گمراہی کا الزام لگایا، اور آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے غلطی مانی اور توبہ کیا۔ بے شک اللہ مہربان اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ امید رکھتا ہوں یہ واقعہ آپ کو عزیز لگا ہوگا۔ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔